قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بعض حکومتیں اپنے زمانے میں سپر پاور کہلاتی ہیں، لہٰذا آج کے زمانے میں ملک جو ہے یہ حکومت کے ساتھ تقسیم ہو چکے ہیں، لہٰذا ایک ملک ایک حکومت، ایک ملک ایک طاقت، ایک سرحد اور ایک باؤنڈری ایک طاقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ملکوں کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کی بات کو ماننا دوسروں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ جب روم کو اور فارس کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ ابھی قریب کے اندر اس خلافت عثمانیہ کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ اتنی عظیم حکومت تھی کہ 150 سال کی ان کی جو ابتدا تھی، عروج کا شروع کا، وہ 150 سال کی عرصے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یورپین حکومتیں اور یورپ کی حکومتیں جو ہیں، یورپ کی حکومتیں اس کو ہرانے کا اور اس پہ غلبہ پانے کا یہ سپنا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، ایسی حکومت تھی۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ایک طرف امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، ایک طرف رشیا کہلواتا ہے، ایک طرف جو ہے چائنا کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف ہندوستان اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی فکر کے اندر لگا ہے۔ ایسے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ملک سے حالات جو ہے کشیدہ رہتے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے میں ہی ایک رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی تھی، پھر اسرائیل کا مستقل فلسطینی کے اوپر جو ہے ظلم چل رہا تھا، پھر ادھر جو ہے دمشق وغیرہ کے علاقے کے اندر جو ہے ادھر جو ہے وہ پیچھے بشار الاسد وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہاں کے لوگوں کی جنگیں چلی، کوئی غالب آیا کوئی مغلوب آیا۔ ابھی موجودہ زمانے کے اندر جو ہے ایران کا اور جو ہے اسرائیل کا جو ہے جھگڑا چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی خاکے میں رکھ دیتا ہے اور وہ کسی ملک کا سپورٹ کرتا ہے اور دوسرے جو ہے دوسرے ملک کے سپورٹ کرتے ہیں، تو ہر لڑائی کے اندر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر لڑائی میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو ظالم تو کوئی کسی کو مظلوم کہتا ہے۔ بیک وقت ایک بندہ ایک کو ظالم اور اسی کو دوسرا بندہ مظلوم کہتا ہے۔ کسی کو اب جیسے فلسطین کی اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی تو کسی کو فلسطین کے مظلومیت نظر آتی ہے، تو کسی کو جو ہے اسرائیل کی جو ہے طریقہ کار جو ہے پسند آتا ہے کہ نہیں بھائی ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ بہرحال کوئی کب پاور میں نظر آتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے جب اسرائیل مستقل فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا تھا تو بڑا اترا رہا تھا، آج اللہ نے اس کو مغلوب کر کے بتایا، اللہ نے اس کو مغلوب کر کے بتایا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، کچھ دن ایک آدمی اور ایک حکومت اور ایک طاقت غالب نظر آتی ہے، دوسرے وقت میں وہی مغلوب نظر آتی ہے۔ یہ سارا جو کھیل چلتا ہے اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ سن لو، ان کھیلوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے ایمان عقیدے کو خراب نہیں کرنا، بلکہ یہ فیصلہ سن لو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، دنیا میں جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں تھوڑے وقت کے لیے، کیسی تھوڑے وقت کے لیے دے دیتا ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی ذرہ یہ فنا کی صفت سے پاک نہیں ہے، دنیا میں ہر ذرہ اس کے ساتھ فنا کی صفت لگی ہوئی، ختم ہونے والا ہے، کوئی ذرہ باقی رہنے والا نہیں ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، دکھنے والی مخلوق ہو، نہ دکھنے والی مخلوق ہو، اڑنے والی مخلوق ہو، چلنے والی مخلوق ہو، تیرنے والی مخلوق ہو، ہے نا،
درندے کی شکل کے اندر ہو یا پالتو کی شکل کے اندر ہو، ہر وہ چیز جس کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ فنا کی صفت لگی ہے۔ اسی قرآن کہتا ہے نا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جتنی بھی مخلوقات ہے دنیا کے اندر، دنیا سمیت، وہ سب کے سب فنا کی صفت سے متصف ہے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو حکومت اللہ دیتا ہے، جو ملکیت اللہ دیتا ہے اور جو طاقت اللہ دیتا ہے، یہ بھی وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دستور کو بھلا دینے کی وجہ سے بندہ اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے، یا اپنی حکومت کو آخری سمجھ لیتا ہے، اپنی طاقت کو آخری سمجھ لیتا ہے اور اس کے نشے میں ظالم بن جاتا ہے، اور مظلوم اللہ کی حکومت کو بھلا کر، اللہ کی بادشاہت کو بھلا کر ظالم حکومت کے اور حکومت کرنے والے کی طاقت کے اوپر ایمان لا کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمانوں کی، یہ ان لوگوں کی بھی اصلاح کے لیے ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے زمام حکومت سنبھالنے کا موقع جن کو اللہ نے دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محکوم ہے۔ حاکم اور محکوم دونوں کی تربیت کے لیے یہ آیت ہے۔ حاکم حکم کے نشے کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، اور محکوم جو ہے محکومیت کے دباؤ کے اندر اللہ کی قدرت کو بھلا دیتا ہے۔ وہی معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے ملک کے اندر حالات کشیدہ کیے جاتے ہیں، حالات تنگ کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو مسلمان ڈرنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت یہ بڑی پاورفل ہے، موجودہ حکومت جو ہے بڑی شاطر ہے، موجودہ حکومت جو ہے بڑی جو ہے لائق ہے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اور جب اس حکومت کو ہرایا نہیں جا سکتا تو اس حکومت سے مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، لہٰذا اسی کے دباؤ میں آ کر اپنے ایمان اور اعمال کا سودا کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جیسے وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین بھی لیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ تو جس کو اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، غلبہ دیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، لہذا یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ حالات کیسے بھی آئے، آدمی اپنے رب پر ایمان رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھو ابھی تو ویسے حالات نہیں ہیں جیسے ہندوستان کی تقسیم کے وقت مسلمانوں پہ حالات آئے تھے۔ ٹھیک ہے ابھی سختی کے حالات ہے، کسی موقع کے اوپر کسی علاقے میں ہو جاتے، کسی بندے کے اوپر ہو جاتے ہیں، جیسے جتنے لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں، کچھ مشہور ہوئے ہیں، اور بہت سو کو تو میڈیا مشہور بھی نہیں ہونے دیتا، لوگ چھپا دیتے اس کو، اور ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں پہ تشدد ہوتے رہتا ہے۔ ابھی قریب کے اندر ویجا پور کے اندر کھنڈالہ گاؤں میں ایک مسلمان کی ہتیا کر دی گئی، ایسے لنچنگ کے واقعات ہوتے رہتے، لیکن پھر بھی اگر موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو تقسیم ہند کے وقت جو عمومی مسلمانوں پہ حالات تھے وہ نہیں ہے۔ ہوا کہ میں تم کو بتاتا ہوں، ہندوستان ایک اکڑ ملک تھا، انگریزوں نے 150 سال حکومت کی، ہندوستان کے مسلمانوں نے، خاص طور سے علماء اکرام نے، اور ساتھ میں دوسری قوموں نے بھی مل کر کیا کیا، انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ہوا یہ کہ انگریزوں کو اللہ رب العزت نے ایسا کمزور کر دیا کہ ان کے اندر طاقت نہیں باقی رہی کہ وہ ہندوستان پہ حکومت کر سکے۔ وہی قاعدہ چلا اللہ کا، کیا؟ تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ لہذا اللہ نے جب انگریزوں کو، برٹش امپائر کو جب ہندوستان پہ حکومت دینے کا ارادہ کیا تو حکومت دی، اور ایسی پاورفل حکومت دی کہ پھر بڑے بڑے سورما ہندوستان کے اور اکن بھارت کے جو تھے وہ انگریزوں کے سامنے ٹک نہیں پائے، سب کو جو ہے دب کر رہنا پڑا، اور 150 سال کے قریب جو ہے انگریزوں نے حکومت
کی، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے انگریزوں کی طاقت سلب کر لی۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ انگریزوں کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اس قدر بغاوت اور اس قدر جو ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا اور قربانیاں پیش کی گئی۔ بہرحال انگریزوں نے اب ہندوستان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور یہی وہ دور بھی آیا جب ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کیا، یہی دور بھی آیا کہ طرز حکومت بھی بدل گیا، بادشاہت کی جگہ پر اب ڈیموکریسی نے جنم لے لیا۔ تو اب ہندوستان کو ایسی موڑ کے اوپر چھوڑ کر جانا انگریزوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا جو اب ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے بادشاہت کے مقابلے میں۔ اور چونکہ وہی زمانے کے پہلے دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم سے لوگ جو ہے بہت پریشان ہو چکے تھے قتل غارت گری سے۔ دوسری جنگ عظیم ہے، پہلی جنگ عظیم ہے، ورلڈ وار 1 اور 2، اس کے اندر بہت ساری جانیں گئی تھی، اور لوگ لڑ کے خون دیکھ کے پریشان ہو چکے تھے۔ تو لوگ بھی چاہ رہے یہ تھے کہ بھئی کیا ہو جائے کہ بھئی جنگ رک جائے اور ایک جو ہے نا پیسفل اور شانتی والا ایک ماحول قائم ہو جائے۔ تو جمہوریت کو ایسا پیش کیا گیا اور اس کا ایسا تعارف کرایا گیا کہ یہ بادشاہ سے بہتر ہے۔ اب جب بادشاہ سے اس کو بہتر بتایا گیا، اور ہر انسان کے اندر ایک نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ حاکم بننا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ حاکم بننا چاہتا ہے۔ اور ڈیموکریسی کے طرز کے اندر اس اندر کی چاہت کو پورا کرنے کا طریقہ چھپا ہوا تھا کہ ہر وہ بندہ جو ووٹ کی کثرت اپنے حق میں لے لے وہ حاکم بن جائے گا۔ حاکم پہلے کیسا ہوتا تھا؟ موریثی نظام چلتا تھا نا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا، بادشاہ کا بھائی بادشاہ بنتا تھا، تو دوسرے لوگ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ بھئی ہم، تو وہی جو مقدر سے بادشاہ کے خاندان میں پیدا ہو گیا وہی بادشاہ بنتا تھا، یا یہ کہ کوئی بغاوت کر کے نئی حکومت قائم کرتا تھا وہ جو ہے حاکم بن جاتا تھا، لیکن بڑا مشکل کام تھا۔ اب ڈیموکریسی ایسی پیش کی گئی کہ اس کے اندر ہر بندے کو، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، سب کو حاکم بننے کا موقع تھا۔ اور ایک طرف دنیا کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ جنگ عظیم 1 اور 2 سے قتل غارتگی سے پریشان ہو چکے تھے۔ تو اب دنیا کے سامنے حکومتوں کا دوسرا طرز پیش کیا گیا، اور بظاہر اس میں شانتی بھی نظر آئی، قتل غارت گیری نظر آئی، لوگوں نے اس کو بھی قبول کیا۔ تو اب چونکہ اب انگریز کی حکومت ہندوستان سے رخصت ہو رہی تھی، تو اب ڈیموکریسی یہاں پر لانی تھی۔ تو ڈیموکریسی کی بنیادیں کیا ہے؟ ڈیموکریسی کی بنیاد مینورٹی اور میجورٹی ہے، قلت اور کثرت ہے۔ قلت اور کثرت کی جنگ لڑی جائیں گی، یعنی ڈیموکریسی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے حق میں اکثریت کو ثابت کرے گا وہ حاکم رہے گا، اور جو بندہ اکثریت کو ناکام کرنے کے لیے جو ہے اکثریت کو ثابت کرنے میں ناکام رہے گا وہ اپوزیشن کا بن کر رہے گا۔ یہ چیز خلاصہ تھا۔ لہٰذا کچھ بنیادیں ایسی قائم کی گئی دنیا کے اندر کہ ہمیشہ ان 2 عنوانوں کے اوپر 3 عنوانوں کے اوپر امت لڑتے رہیں گی اور ووٹ کے چکر کے اندر پڑی رہیں گی۔ اس میں پہلی بنیاد رکھی گئی مذہب کی۔ کیا رکھی گئی؟ مذہب کی۔ اس لیے مذہب کے مقابلے میں سیکولرزم کو کھڑا کیا گیا، پھر 2 مذہب کو آپس میں لڑانے کی بنیادیں رکھی گئی۔ لہذا اسی بنیاد کے اوپر انگریزوں نے کیا کیا کہ ادھر مسلم لیگ کو وجود دیا، کہ جن کو مدعا دیا کہ تم اپنا الگ ملک مانگو اور خلافت قائم کرو۔ کیا کرو؟ اپنا الگ ملک مانگو اور خلافت قائم کرو۔ لہذا جینا بھائی کو انہوں نے تیار کیا، اور ادھر RSS کی بنیاد رکھی، ادھر کہ تم اپنا الگ ملک مانگو۔ کیا مانگو؟ اپنا الگ ملک مانگو، ہندو راشٹر مانگو، یہ الگ بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر پنجابیوں کو الگ عنوان دیا، سیکولرزم کو الگ عنوان دیا۔ اس طریقے سے بنیادیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال یہ وجوہات بنی بٹوارے کی۔ پھر بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ بٹوارے کا موقع آیا کہ اب ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک پاکستان بنے گا اور ایک ہندوستان بنے گا۔ پھر ہمارے
علماء اکابرین کے اندر اس نظریے کو لے کے دو موقف ہو گئے. ایک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء تھے ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوگا نا پاکستان الگ کرنا، یہ جو ہے یہ فیصلہ مسلمانوں کے حکم کے اندر جو ہے مشکل ہوگا اور پریشان کن ہوگا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ جب ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس جب ہندوستان میں مختلف علاقوں میں ہیں تو ان کو چھوڑ کر جایا نہیں جا سکتا. ام الہند، ام المدارس اور بنیاد جو مدرسوں کی ماں مانی جاتی دارالعلوم دیوبند یہاں پر ہے، سہارنپور یہاں پر ہے، نظام الدین جو دعوت کا مرکز ہے وہ یہاں پر ہے، اور بڑے بڑی خانقاہیں ہماری یہاں پر ہے، سب کچھ ادھر ہے. تو اس کو چھوڑ کر اتنی مسجدیں پرانی ہیں، دلی کی جامع مسجد ہے، سہارنپور کی پرانی مسجد ہے، ادھر حیدرآباد کی، دکن کی پرانی مسجد ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر پرانی مسجد ہے. ان مسجدوں کو ویران کر کے کیسے جائیں گے؟ لہٰذا انہوں نے یہ موقع پیش کیا کہ ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور ادھر جناح، محمد علی جناح کے ذریعے سے ایک بنیاد رکھی گئی تھی. انہوں نے ایک عنوان رکھا کہ نہیں یہ ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے، اور وہ انگریزوں کے دھوکے کے اندر آ گئے. اور ان کے ساتھ وہ اکابرین جنہوں نے ساتھ دیا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب تک انگریزوں کے حکومت کے اندر دبے ہوئے تھے، اب چونکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کے نافذ کرنے کا موقع مل رہا ہے، خلافت کے قائم کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم خلافت کو قائم کریں. انہوں نے اس کو ترجیح دی. لہٰذا وہ اکابرین اپنے مدعے کو لے کر درست ہیں. یہ بات اور ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ کیا گیا، وہ پاکستان جو خلافت قائم کرنے کی بنیاد پر الگ کیا گیا، وہاں پر جانے کے بعد ویسی ہی جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا جیسے ہندوستان کے اندر. صرف اتنا ہے کہ وہاں اکثر مسلمان ہیں تو ان کے حکومت کے کارندے آپ کو اکثر مسلمان نظر آئیں گے، اور یہاں پر اکثر ہندو ہیں تو یہاں پر حکومت کے کارندے، پارٹی کے ممبر اکثر ہندو نظر آتے ہیں. باقی جمہوریت وہی ہے جو یہاں کی ہے وہاں کی ہے. صرف اتنا انہوں نے کیا ہے. آگے چل کے علماء اکرام نے جب دیکھا کہ اپنے سامنے ساتھ میں تو دھوکہ ہو گیا، خلافت کے قائم کرنے کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان کا وجود ہوا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا اور جو عنوان رکھا گیا تھا کہ بھئی اسلامی حکومت قائم کریں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد جو حکومت کا اسلامی نقطہ نظر ہے اور جو سب سے بہتر نقطہ نظر ہے وہ ہے خلافت کا. خلافت قائم ہونی چاہیے تھی اور امیر المومنین طے ہونا چاہیے تھے، کیونکہ اسلام میں دنیا میں تین ہی حکومت کے طریقہ کار ہے، ایک خلافت ہے، ایک بادشاہت ہے اور ایک جمہوریت ہے. اور اسلام جو ہے وہ خلافت کو پیش کرتا ہے، تو خلافت ہونی چاہیے. بہرحال ہوا یہ تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دستور کے شروع کے اندر یہ جملہ لکھ دیا کہ یہ ساری حکومت اللہ کی ہے، اللہ کی حکومت کے تحت اور اللہ کے قانون کے تحت ملک چلے گا. تو اپنے آپ کو انہوں نے اتنا سیف کر لیا کہ بھئی کم سے کم ایک جملہ اتنا لکھ دیا. بہرحال یہ جو بھی وجوہات تھی، دو ملک ہوئے. اب دو ملک ہوئے تو دو ملک جیسے میں نے کہا کہ اکابر علماء اکرام میں دو نظریے ہو گئے تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ بھئی ہم ہندوستان چھوڑ کر جا نہیں سکتے، یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ مراکز ویران کرنا پڑیں گے، ان کو چھوڑ کر کیسے جائے. اور وہ اپنا موقف رکھ چکے تھے کہ نہیں بھائی اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون قائم کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے کھیل چل رہا تھا انگریزی سوچ کا، اور محمد علی جناح اس کو کچھ دینداری سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اس کو تو فادر آف دا نیشن بننا تھا، ملک کا باپ بننا تھا. اور ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گاندھی نے پوچھا بھی جناح سے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہا ہے، تو کیوں ایسا کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے اور یہ بننا ہے، پی ایم بننا ہے، حاکم بننا ہے. تو کہا تو یہاں کا بن جا. تو ادھر سردار ولبھ کو بھائی پٹیل جو تھا اس کو انگریزوں نے اور RSS کو انگریزوں نے الگ رنگ دے کر رکھا تھا. وہ کبھی اس کو مسلمان کو اس شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. دونوں طرف انگار برابر کی لگائی تھی.
لہذا اب ہوا یہ کہ ملک الگ ہی کرنا پڑا. تو کیسا ملک الگ کیا گیا کہ ایک اعلان آیا جہاں پر مسلمان میجورٹی کے اندر ہے وہ پاکستان اور جہاں مینورٹی کے اندر ہے وہ ہندوستان. بہرحال تقسیم ہو گئی. کچھ علاقے ڈائریکٹ پاکستان بن گئے ادھر کے جو علاقے ہیں. کچھ علاقے جو ادھر تھے جیسے نیچے حیدرآباد وغیرہ کا علاقہ تھا یہاں پر نظام کی حکومت تھی. یہ علاقے اب تک جو ہے پاکستان میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ان کو ڈنڈے کی زور کے اوپر ہندوستان میں داخل کیا گیا. اسی طرح گجرات کے اندر جو ہے کچھ بادشاہ ایسے تھے کہ جو اس میں شریک ہونا نہیں چاہ رہے تھے ان کو بھی ڈنڈے کی زور کے اوپر شریک کیا گیا. بہرحال جب تقسیم ہو گئی اور دو نظریے ہو گئے تھے تو اب نفرت کا ماحول بنائے بغیر دو ٹکڑے مشکل تھے. اس لیے ایک نفرت کا ماحول بنایا گیا اور وہ حصہ جو پاکستان کا بنا اس میں جو ہندو تھے وہاں پر ان پر زیادتی کی گئی اور ان کو قتل کیا گیا. اور جو حصہ ہندوستان کا تھا یہاں سے مسلمانوں کے اوپر ظلم تشدد کا عام کیا گیا اور ان کو یہاں سے بہکانے کی فکر کی گئی. لہذا ماحول ایسا بنا تھا کہ پنجاب سے جو ٹرینیں کراچی وغیرہ سے وہ کراتی تھی وہ ٹرینوں کے اندر اکثر وہ ہندو ہوا کرتے تھے جن پر وہاں پر ظلم کیا گیا ہے اور یہاں سے جو ٹرینیں جاتی تھی اس کے اندر اکثر وہ مسلمان ہوتے تھے جن کے اوپر یہاں پر ظلم کیا گیا ہے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کا پس منظر کھینچا ہے اور اپنی ذاتی کارگزاری یہ لکھی ہے کہ جب ایسا ماحول گرم ہو گیا اور ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے لہٰذا وہ ندوہ کے اندر لکھنؤ کے اندر رہتے تھے اور ماحول ایسا کشیدہ تھا اس لیے اب جو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے وہاں پر وہ ادھر کے ہو گئے جو یہاں پر یہاں کے ہو گئے لیکن اب ماحول تو کشیدہ تھا. لہذا اس زمانے میں حکومت نے یہ کیا 47 کے موقع کے اوپر کہ مسلمان جو ڈبے میں جاتے تھے یہاں کے لوگ ہندو ان کو جو ہے قتل کر دیتے تھے یا مار پیٹتے تھے. ایسا سنگین ماحول تھا. تب ٹرین کا اصول ایسا بن گیا تھا کہ ہر ٹرین میں 2-3 ڈبے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیے گئے تھے اور وہاں پر پولیس ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ پولیس ہوتی تھی اور پولیس کی نگرانی میں مسلمان سفر کرتے تھے. پولیس کی نگرانی میں کیا کرتے تھے؟ مسلمان سفر کرتے تھے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا قانون بن گیا. اب میرے دل میں آیا کہ مجھے سہارنپور اور دیوبند حاضری دینا ہے اور جمعیت کے آفس دلی بھی آنا ہے. اب اپنے موضوع سے آؤ. مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا سجاد نعمانی کے والد صاحب ہیں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس آیت پر ایمان رکھتے تھے للہ ملک السماوات والارض کہ ساری بادشاہ زمین اور آسمان پر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. حالات کیسے بھی ہو جائے اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو مدد کرتا ہے. لہذا مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نکلے, اکیلے نکلے اور دیوبند سہارنپور جانے والی. وہاں پر اس زمانے کے اندر منظر ایسا تھا کہ دیوبند کے اندر ٹرین رکتی نہیں تھی, سہارنپور جاتی تھی, سہارنپور سے پھر ریٹرن آنا پڑتا تھا. بہرحال وہ لکھنؤ سے نکلے اور لکھنؤ سے نکلنے کے بعد بیچ میں ایک شہر تک جانے تک وہ مسلمانوں کے ڈبے کے اندر بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں مسلمانوں کے ڈبے کے اندر بیٹھا جہاں پہ سب مسلمان تھے, پولیس کی نگرانی میں جا رہا تھا, سب کے چہرے کے اوپر ڈر تھا, ایک خوف تھا. ایک کیا تھا؟ خوف تھا, ڈر تھا, خوف تھا. حالات ایسے کشیدہ تھے مسلمانوں کے لیے ملک کے اندر اور اس کی وجہ بنی تھی بٹوارا. ہندو کو یہ پٹی پڑھایا انگریز نے کہ یہ زمین یہ ہندو راشٹر ہے, یہ تمہارا ہے. مسلمان یا تو پاکستان جائے یا قبرستان جائے. اور ادھر جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھایا کہ یہ تمہارا اسلامی دیش ہے, یہ تمہارا اسلامی ملک ہے, یہاں کوئی ہندو نہیں رہے گا. وہ وہاں سے مار کے بھگاتے تھے, یہاں سے مار کے بھگاتے تھے. یہی معاملہ چلتا تھا. بہرحال مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں, لکھا ہے انہوں نے کہ میں نکلا ٹرین کے اندر, اس ڈبے میں بیٹھا میں, حالانکہ میرا دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں اس اصول کو فالو کروں کہ جو چند ڈبے مسلمانوں کو دیے گئے اسی کے اندر رہوں تو یہ خوف کے ساتھ اگر میں سفر کروں گا تو یہ خوف کا نظام آگے بھی چلتا رہے گا اور ملک کے اندر مسلمان ایسے ہی ڈر ڈر کی جئیں گے. اور مجھے اس ڈر سے مسلمانوں کو بھی نکالنا تھا, اپنے آپ کو بھی نکلنا تھا. لہٰذا پہلے تو اصول کے مطابق وہ اس ڈبے میں چلے گئے تو دیکھے کہ مسلمانوں کے چہروں پر ڈر نظر آ رہا ہے سفر کے دوران, اور دوسری طرف غفلت بھی نظر آ رہی ہے کہ ایسے سنگین حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنے کا کوئی نظام نہیں.
نہ کسی کو نماز کی فکر ہے، نہ کسی کو نبی کے چہرے کی فکر ہے، نہ کسی کو نبی کے مہرے کی فکر ہے، نہ کسی کو نبی کے لباس کی فکر ہے۔ وہ غفلت والا مہر ایک طرف اور چہرے کے اوپر ڈر لگا ہوا ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز کا وقت آیا تو میں چاہتا تو ٹرین کے ڈبے میں نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے ڈر کا مقابلہ کر کر بتانا ہے، لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جب ٹرین اسٹیشن پہ رکوں گی اس وقت نماز پڑھوں گا۔ اس وقت تو میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ٹرین کے رکنے کا ارادہ کیا، چند ساتھیوں سے اس کا اظہار بھی کیا کہ نماز پڑھنی ہے، تو لوگ جگہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور سب اس بات کے اوپر تل گئے کہ باہر نکل کے نماز نہیں پڑھنا ورنہ کبھی بھی جان جا سکتی ہے۔ وہ پولیس والے بھی روکنے لگے کہ تم باہر نہیں نکل سکتے۔ بہرحال جیسے ٹرین رکی شاملی وغیرہ کے علاقے کے اندر، میں اسٹیشن پہ سے اترا اور نماز پڑھنے لگا اور یہ ارادہ کیا کہ اس وقت تک نماز پڑھوں گا جب تک کہ ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ اور ارادہ کیا تھا اس کے اندر کہ جب ٹرین چھوٹ جائیں گی تو میں ان ڈبوں میں جو ڈبے مسلمانوں کے لیے خاص کیے گئے اس میں نہ بیٹھوں بلکہ عمومی ڈبوں کے اندر بیٹھوں۔ ہوا ایسا ہی، نماز پڑھنے لگے اور نماز میں اتنی دیر لگائی کہ ٹرین چھوٹ گئی۔ اب ٹرین جیسی ہی چھوٹی میں ایک دوسرے عمومی ڈبے کے اندر گھس گیا۔ لکھا ہے انہوں نے، محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ، جیسا ہی اب ان کا ایمان تھا للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت کس کی ہے؟ زمین و آسمان میں اللہ کی ہے۔ اب وہ نکلے اور دوسرے ڈبے میں بولے جیسا میں داخل ہوا تو سارے جو ہندو لوگ تھے انہوں نے میرے کو دیکھا اور وہی جو اس زمانے کے نعرے چلتے تھے وہ نعرے لگائے اور مجھ پر جھپٹا مارا۔ تو دو سردار جی بیٹھے تھے ٹرین کے اندر، ان دونوں نے مجھے کور کر لیا اور اپنے بیچ میں بٹھا دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ پاکستان والوں نے کیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں تم پر ظلم نہیں کیا ہے۔ اور پھر ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور یہ دونوں سردار جی نے کہتے محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اپنے درمیان بٹھا دیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ سامنے والوں کا غصہ جب ختم ہو گیا تو اب میں نے جو ہے ان کو بات سمجھانا شروع کیا اور بتایا کہ یہ نفرت کے ماحول کے اندر اگر تم جیتے رہو گے تو ڈر اور نفرت کے ساتھ جینا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، ڈر اور نفرت کے ساتھ جینا پڑے گا۔ تم مسلمان کو دیکھ کر ڈرتے رہو گے جب اکیلے رہو گے، جب مجمع میں رہو گے تو ان کو مارنے کی فکر کرو گے۔ اور یاد رکھنا جیسے ان صاحب نے بھی کہا کہ تمہارے والوں پر اگر ظلم ہوا ہے تو اس علاقے والوں نے کیا ہے، جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں انہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا۔ اور کہا کہ دیکھو جب میری موت لکھی ہوں گی تو مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، آج اگر میری موت تمہارے ہاتھ لکھی ہوتی تو تم مجھے ہلاک کر دیتے، میں مر جاتا۔ آج میری موت میرے اللہ نے نہیں لکھی تھی، اس لیے یہ دو بندے جو میرے مذہب کے نہیں ہے، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں، ان کو اللہ نے میرا محافظ بنا کر کھڑا کیا، اس لیے کہ میری موت کا وقت اس وقت لکھا ہوا نہیں ہے۔ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ ان دونوں کو محافظ بنا کر سکھ بندوں کو مسلمان کا محافظ اور گارڈ بنا کر اللہ نے کھڑا کیا، یہ اللہ کا نظام چلا۔ مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تقریر میں نے کیا تو سارے لوگوں کے زبان کے چہرے پہ تسلی کا سامان ہوا، اور اب میں اس ماحول کے اندر جس ماحول کے اندر مسلمانوں کا ٹرین میں سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے حکومت نے 2-3 ڈبے خاص مسلمانوں کے پولیس کے اندر کر دیے تھے۔ ایسے ماحول میں اکیلا مسلمان، وہ بھی کیسا، جو دکھنے والا مسلمان ہے کہ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور جو ہے کرتا ہے، پیجامہ ہے، ٹکنے کے اوپر کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک مسلمان نظر آنے والا پکا مولانا شکل کے اندر ایسا مسلمان بیٹھا ہے ایک ڈبے کے اندر جس ڈبے میں سب ہندو ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ مسلمان جا دکھتا ہے اس کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے، لیکن ایمان اندر سے مضبوط تھا۔ اور اللہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہ زمین و آسمان میں اللہ کی، اس کے اوپر یقین تھا۔ میں وہاں پر بیٹھا رہا، مغرب کی نماز کا وقت آیا اور جب مجھے نماز پڑھنی تھی تو اسی ڈبے کے اندر میری نماز کا انتظام ہو گیا۔
اور اگلے اسٹیشن کے اوپر جیسے ہی گاڑی رکی، اب ظاہر سی بات ہے ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں مسلمان دکھا وہاں مار دیا جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر مقصود ڈبے میں بیٹھا تو ٹھیک ہے، دوسرے ڈبے میں بیٹھا، جیسے ہی یہ دوسرے ڈبے میں چڑھ گئے، ٹرین چلنے لگی تو ادھر وہ پولیس والا جس کی ذمہ داری حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ڈبے کی نگرانی کرنا، وہ بھی پریشان ہے، ایک طرف پریشان بھی اور دوسرا ملا جی کو گالی بھی دے رہا ہے کہ بھئی ملا مانتا نہیں، مولوی بھاگ گئے، بولے ملا جی اب کچھ ہو جائے گا تو کیا جواب دیں گے ہم۔ اور وہ مسلمان جو ڈرنے کی حالت کے اندر اس ڈبے کے اندر بیٹھے تھے، جو نماز پڑھنے کے لیے بھی اسٹیشن پہ اترنے کے لیے منع کر رہے تھے، وہ ایک طرف پریشان بھی ہو رہے کہ بھئی ملا جی کا تو کام تمام ہو گیا ہوگا، اور دوسری طرف غصہ بھی ہو رہے کہ مانتے نہیں ہیں، جذباتی ہو گئے۔ اب جیسے ہی اگلے اسٹیشن کے اوپر اب ہوا کیا، یہ وہ ڈبے میں بیٹھے اور یہاں پہ پورا منظر ہوا کہ یہ مارنے کے لیے دوڑے، ادھر اللہ نے سکھ دو بندوں کو محافظ بنا کر کھڑا کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے ان کے درمیان تقریر کی، تقریر کرنے کے نتیجے میں سب کے دل میں اللہ رب العزت نے نفرت کو کم کر دیا، اور مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کافروں کے اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے درمیان ایسے ماحول کے اندر سفر کر رہے ہیں جس ماحول کے اندر مسلمان کو اکیلا دیکھ کر مار دیا جاتا ہے۔ اب وہ پولیس پریشان ہو کر آیا اور ملا جی پہ برس پڑا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ پر برس پڑا اور کہنے لگا اب اس نے یہ تقاضا کیا کہ اب جو ہے آپ اپنے اپنے ڈبے کے اندر چلو، تو دوسرے سارے ساتھی نے کہا کہ کوئی بات نہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ لہٰذا وہ سفر جس ارادے سے لے کر نکلا تھا کہ یہ ڈر کا ماحول مجھے ختم کرنا ہے، اکیلا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے چلے، اللہ محافظ بنا، غیروں سے حفاظت کیا، وہ جو ہے سہارنپور پہنچے، سہارنپور کے اسٹیشن کے اوپر اتر گئے اس ڈبے کے اندر جس کے اندر سارے جو تھے غیر ایمان والے تھے۔ پھر کہا کہ میں سہارنپور کے اندر چند دن رہا، اس کے بعد میں دلی آیا، پھر دلی کے اندر جو ہے جمعیت کا آفس تھا، وہ جمعیت کے آفس کے اندر آیا، کچھ علاقہ پیدل چل کر آیا اور پھر ایسے ہی اکیلا سفر کر کر جو ہے واپس چلا گیا۔ تو مولانا کا یقین تھا للہ ملک السماوات والارض کہ حالات کیسے بھی ہو جاؤ بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو حفاظت کر دیتا ہے، اور جب ہلاک کرنے پہ آتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا ملک کے حالات کو دیکھ کر اور زمانے کے حالات کو دیکھ کر اپنے ایمان اعمال کا سودا کرنے والا، یہ کمزور ایمان والا، منافق صفت ایمان والا ہے، ڈر دیکھ کر حالات بدلنے والا۔ منافق کی صفت کیا تھی؟ کہ جدھر دیکھا حلوہ ادھر دکھایا جلوہ۔ جب مسلمانوں میں آتے تھے، قرآن کہتا ہے نا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آمنا، کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ان کے گرو گھنٹالوں کے ساتھ، جس کو قرآن شیطان کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس، مشرکین مکہ اور سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو حالات دیکھ کر ایمان اور اعمال کا سودا کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ ایمان والے تو ہر حال کے اندر جو ہے ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، چاہے پھر ایمان کے لیے جان کا سودا کرنا پڑے یا مال کا سودا کرنا پڑے، جان کا سودا کرنا پڑے یا مال کا سودا کرنا پڑے، ایمان والے تو ہر حال میں اس کے اوپر ٹکے رہتے ہیں۔ اس لیے ملک کے اندر کبھی آپ کو دکھیں گا کہ اسرائیل غالب آ رہا ہے، کبھی دکھیں گا کہ مغلوب ہو رہا ہے، کبھی دیکھیں گا امریکہ غالب آ رہا ہے، کبھی دیکھیں گا امریکہ مغلوب ہو رہا ہے، جو میں نے شروع میں بات شروع کی تھی، کبھی دیکھیں گا رشیا غالب آ رہا ہے، کبھی دیکھیں گا رشیا مغلوب ہو رہا ہے، کبھی دیکھیں گا چائنا غالب آ رہا ہے، کبھی مغلوب ہو رہا ہے، کبھی دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک مغلوب نظر آ رہا ہے، غالب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حالات چلتے بدلتے رہتے، کیونکہ اصول اللہ نے بنایا ہے کیا؟ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت زمین و آسمان میں اللہ کی ہے، توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے دبدبہ اور رعب اور غلبہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت سلب کر لیتا ہے۔ تو یہ جیو پولیٹکس ہو یا ملک کی اندر کی راجنیتی ہو، یہ راجنیتی کے اوپر نظر رکھ کے اپنے ایمان اعمال کے سودے نہیں کرنا۔ نہیں، حالات بہت کشیدہ ہیں، ایسے حالات میں سختی نہیں برتی جائیں گے،
ایسے حالات میں سختی نہیں برتی ہے. ایسے حالات کے اندر جو ہے سنت لباس پہننا، ایسے حالات کے اندر نماز پڑھنا، ایسے حالات کے اندر ایمان کی محنت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو جذبات میں مت لاؤ. نہیں، یہ بیکار کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ بیکار کی بات ہے. جذبات میں آنا شریعت توڑ کر یہ غلط ہے. جذبات میں آنا شریعت توڑ کر یہ، ایک آدمی اتنا جذبات میں آ گیا، اتنا جذبات میں آ گیا کہ شریعت توڑ کے عمل کر رہا. جیسے روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک بندہ حج کرنے آیا. تو اب اس نے کیا کیا؟ لنگی باندھ لی نیچے سے، اوپر سے شرٹ بھی اتار لیا اور اپنے کو ایک رسی باندھ لی اور دوسرے بندے سے کہا کہ میں اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتا ہوں، تو مجھے کھینچ کر طواف کرا تاکہ طواف کرنے میں مشقت زیادہ ہو جائے اور مجھے ثواب بھی زیادہ ملے. حضرت عمر نے اس کو دیکھا، بلایا اور حرم کے اندر مار نہیں سکتے، باہر لے کے گئے، کوڑے لگائے. بولے یہ کیا لگایا تم نے؟ اپنی مرضی کی مشقت نہیں چلیں گے. شریعت توڑ کے جذبات نہیں بتائے جائیں گے. شریعت توڑ کر ہاں، جیسے ابھی کے زمانے کے اندر بھی حجر اسود کو چومنا، اس سے پہلے میں نے بتایا حجر اسود کو بوسہ دینا ایک مستحب عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عقیدہ سکھایا حجر اسود کے تعلق سے. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کیا کہا کہ بوسہ دیتے تیرے بوسے پر، بوسہ یعنی نبی کے بوسے پر، بوسہ دیتے تیرے بوسے پہ، ورنہ پتھر میں کیا رکھا ہے مسلمان کے لیے. بتایا کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس کا استلام کیا ہے اور اس کے استلام کو طواف کے درمیان ایک عمل قرار دیا ہے، اس لیے بوسہ دیتے، اس لیے طواف کا، اس لیے اس کا استلام کرتے ہیں، ورنہ وہ کرنے دھرنے والی ذات نہیں ہے. ساری برکتیں تو اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے رکھی. لیکن اب جذبات کو ایسا غالب کر رہا ہے کہ مسلمان کو تکلیف دے کر اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے دم لازم ہو جاتا ہے، اور حجر اسود کو جو ہے خوشبو بھی اعلیٰ قسم کی لگائی جاتی ہے. اب یہ سارے جذبات، یہ ساری شریعت توڑ کر اب جذبات میں حجر اسود کے پاس جا رہا اور اس کو بوسہ لے رہا ہے. تو یہ ہے جذبات میں شریعت توڑا، اس کو منع نہیں کرتی. لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کے اوپر جمنا اور عمل کے اوپر کٹرتا بتانا یہ تو مطلوب عمل ہے. ورنہ تو آپ کو پوری صحابہ کی تاریخ کے اندر کہیں نہیں دیکھیں گا کہ حالات کی وجہ سے ایمان کا یا عمل کا سودا کیا ہو. ایمان کا یا عمل کا سودا کیا ہے. جو سہولتوں کے احکام ہے، لوگ اس کو دلیل بنا کر حالات میں عمل سے جی چڑاتے ہیں. حالات میں عمل سے جی چراتے ہیں کہ بھائی سفر ہے اور سنگین حالات ہے اور موقع ایسا ہے، ایسے موقع پہ نماز پڑھیں گے اور ایسے موقع پر یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی سفر میں اللہ نے سہولت دی ہے اور فلاں موقع پہ سہولت دی ہے، اور بولے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے حالات اگر خراب ہو جائے. اب یہ سب سہولت کی دلیلیں دے دے کر اپنے آپ کو عمل سے بچاتے ہیں، اور حقیقت میں اندر کا خوف اور ڈر یہ کام کرتا ہے، اندر کا خوف اور ڈر کام کرتا ہے. تو یہ سب بیکار کی باتیں. ایک بات یاد رکھو، ایمان کی محنت میں لگے رہیں گے ہم، ایمان بڑھتا رہے گا تو پھر ایمان برابر جو ہے کام کرتا رہے گا. حالات کے اوپر بھی عمل پہ جمنا آسان ہو جائے گا اور راحت کے موقع پر بھی عمل پہ جمنا آسان ہو جائے گا. قرآن یہ کہتا ہے، اسی کو یاد دلاتا ہے، دیکھو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو ہے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ پتھروں میں دشمنوں کے ہتھیار کے بیچ میں بچانے پہ آئے تو بچا سکتا ہے، اللہ ہلاک کرنے پہ آئے تو چیٹی اور مکھی کے کاٹنے سے بھی ہلاک کر دیتا ہے. وہی کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو آسمانوں اور زمینوں کا اللہ نے نظام بنا کر رکھا ہے اور اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ چلتا ہے حکومتوں کی طاقتوں کا، یہ جو اتار چڑھاؤ چلتا ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں. اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. جو عقل والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں اور زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور جو کمزور ہوتے، بے عقل ہوتے، اس میں اپنے ایمان و اعمال کا سودا کرتے ہیں. اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا، ہر حال میں اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر حال میں ایمان اور ایمانی اعمال پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے.